عزیز نوجوانوں، روزانہ تلاوت کے لیے قرآن کریم کا کچھ حصہ متعین کر لیجئے جو کم از کم ایک جز ہو، اور کوشش کیجئے کہ ختم قرآن کی مدت نہ 1 ماہ سے زیادہ ہو نہ 3 دنوں سے کم۔ جس قدر ممکن ہو اسلامی اخلاق کی احیاء کی جد و جہد کیجئے۔ اس کے برعکس اعجمی اخلاق کو زندگی کے تمام مظاہر سے بے دخل کرنے کا تہیہ کر لیجئے۔ سلام بھی اسلامی انداز سے ہو، زبان و تاریخ پر بھی اسلامیت کا رنگ غالب ہو، وضاقتہ بھی اسلامی ہو، کام اور آرام کے اوقات بھی اسلامی ہوں، کھانے پینے کے انداز، آنے جانے کے آداب، جشن و ماتم کے طور طریق، غرض ہماری ہر ادا مزاج اسلام کی نمائندہ اور اخلاق رسالت کی ترجمان ہو۔ بہادر اور متحمل مزاج بنیے، مگر سب سے بڑی بہادری اور تحمل یہ ہے کہ آدمی صاف گو اور حق پسند ہو، بھیدوں کا امین اور رازوں کا محافظ ہو، غلطی ہو تو اس کا اعتراف کر سکتا ہو، غصہ آئے تو اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہو، اور موقع آئے تو عدل و انصاف کی تلوار سے خود اپنی ذات کو گھائل کر سکتا ہو۔ جس قدر جلد ممکن ہو اپنا طبی معائنہ کیجیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی مرض ہو تو اس کے علاج کے لیے فکر کیجیے۔ جسمانی قوت میں اضافی کی جو شکلیں بھی ممکن ہو ان کی طرف سے غافل نہ رہیے۔ ضعف و ناتوانی کو جلد سے جلد رخصت کیجیے کہ ان کی زیادہ دلجوئی اچھی نہیں۔ مستقل طور پر کوئی معاشی جد و جہد جاری رکھیے۔ اگر آپ غنی اور بے احتیاج ہیں تب بھی اس معاملے میں کوتاہی نہ کیجیے، حتی المقدور آزاد پیشہ اختیار کیجیے، چاہے وہ کتنا ہی بے حقیر و بے وقت ہو۔ اس میں ذرا بھی ننگ و عار کی بات نہیں، خواہ علمی حیثیت سے آپ کا پایہ کتنا ہی بلند ہو۔ نفس سے زبردست جہاد کیجیے، یہاں تک کہ وہ اپنی نکیل تنہا آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ نگاہیں نیچی رکھیے، جذبات کو بے لگام نہ چھوڑیے، نفسانی خواہشات کا برابر مقابلہ کیجیے، انہیں حرام کی پرخطر وادیوں میں بھٹکنے کا موقع دیے بغیر حلال اور طیب کی رفاتوں میں لے جا کر چھوڑ دیجیے۔ عہد کے پابند اور وعدے کے پکے بنیے، حالات خواہ کیسے ہی ہوں، عہد شکنی یا وعدہ خلافی نہ کیجیے۔